بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1151 ہے اور آج ہم سورۃ الکہف کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کی آج صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الذی، جس نے، انزل، نازل کی، علی عبدی، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب، ولم یجعل، اور نہیں رکھی، لہو، اس کتاب میں، عوجا، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا۔ ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ اس ایک آیت میں تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ دوسری بات، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ تیسری بات، اس نے کسی قسم کی کوئی خامی کجی نہیں رکھی۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے کہ اس آیت کی تشریح کریں، سورہ کہف سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ یہ نسائی اور ترمذی کی روایت۔ دوسری روایت ہے تو ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نسائی و مسلم۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، یعنی قرآن ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد والی صورت ہے۔ یہ سورہ کہف، یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل، البتہ آیت نمبر 28 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ والی جو آیت ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کی آخری 4 آیتیں بھی مدینہ منورہ میں نازل ہیں۔ اس سورت کو سورہ کہف اس لیے کہا گیا کہ اس میں اصحاب کہف کا مفصل تذکرہ موجود ہے۔ عربی زبان میں الکہف کہتے ہیں غار۔ سورۃ الکہف میں 3 اہم ترین واقعات جو سبق آموز ہیں بیان کیے گئے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت اور کافروں کے خوف سے کافروں سے ڈر کر کسی غار میں چھپ گئے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گی۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ وہ ایک علمی سفر تھا جس میں 3 ایسے واقعات پیش آئے جو یقیناً سبق آموز ہیں۔ اس ایک واقعے میں 3 واقعات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جب وہ آیتیں آئیں گے اس سے متعلقہ اس کی تفسیرات آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے جو ان کے مشرق و مغرب کی جانب سفر کا ہے، اور یاجوج و ماجوج کے فساد و بگاڑ سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مضبوط دیوار قائم کرنے کا ہے۔ اس کی تفسیر بھی آپ وہاں پڑھیں گے جہاں ذوالقرنین کے سلسلے میں تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں 4 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے شروع کی گئی ہیں، جن صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی۔ سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری صورت سورہ سبا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور تیسری صورت ہے سورہ انعام کی صورت، جس کا آغاز سورہ الحمد سے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کیا گیا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اور چوتھی صورت ہے سورۃ الکہف، جس کی تلاوت کی گئی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ بہرحال یہ 4 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوا ہے۔
سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز تسبیح سے ہوا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، تسبیح بیان کی گئی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں. اور سورۃ الکہف کے آغاز میں حمد بیان کی گئی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اللہ اکبر. قرآن مجید میں عموماً جہاں بھی تسبیح اور حمد دونوں کا بیان ہوا ہے وہاں تسبیح کو پہلے لایا گیا ہے اور حمد کو بعد میں لایا گیا ہے. مثلا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 98 ملاحظہ کریں. فسبح بحمد ربک، تسبیح پہلے ہے حمد بعد میں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پہلے تسبیح بعد میں حمد. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہاں تسبیح پہلے حمد بعد میں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 پہلے تسبیح ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر حمد ہے. بہرحال ایک معلوماتی بات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. جب یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور محمد ابن عبداللہ سے 3 سوالات کرو، اگر ان 3 سوالات کا جواب دیں گے تو واقعی وہ اللہ کے نبی ہے، ان سے پوچھو روح کے بارے میں، اور دوسرا سوال کرو اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا سوال کرو ذوالقرنین کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اب باقی 2 سوالوں کے جوابات سورہ کہف میں دیے گئے جن کو تفصیل کے ساتھ آپ اگلے دروس میں سنیں گے اور پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی حمد بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ اس نعمت کے نازل کرنے پر جو معزز و مقدس کتاب کی شکل میں اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسی مقدس کتاب ہے قرآن مجید جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی جو لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے آتی ہے. کاش یہ امت اس عظیم نعمت کی قدردانی حقیقی معنی میں کرتی. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کتاب مقدس کی رسمی تعظیم میں غرق ہے اور اس کتاب کے حقیقی تقاضوں کی جانب متوجہ ہونے سے محروم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس احساس کے ساتھ اس بات کی بھیک مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم آفاقی کتاب کے ساتھ ہمیں لگے رہنے کی اور اس مضبوط دائمی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہاں یہ بیان فرمائی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، تھوڑی بھی خامی نہیں رکھی. یہ کتاب بالکل کتاب مستقیم ہے، بالکل صاف اور سیدھی باتیں اپنے اندر رکھتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو ٹیڑھا سمجھنے والا تو ٹیڑھا ہو سکتا ہے مگر یہ کتاب ٹیڑھی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو معتدل اور مستقیم نازل فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.